جی محترم مشتاق صاحب، آپ قابل احترام بھی ہیں، پلس آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں لٹریچر کو کلیکٹ کرنے میں اور انفارمیشنز کلیکٹ کرنے میں، تو پلیز آپ جیسے چاہیں بتائیں. شکریہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا، میں کچھ پوائنٹس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ وضاحت طلب تھے، اور کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو قبرستان بہشتی مقبرہ بنایا تھا اس میں ان کا خاندان بغیر چندہ دیے یہ دفن ہو سکتا ہے، تو میں سب سے پہلے تو یہ ان کے اعتراض کا جواب دوں گا. مرزا صاحب نے کچھ شرائط لگائی تھی جب یہ بنایا تھا بہشتی مقبرہ. اس میں جو شرط نمبر 1 تھی اس میں کہا گیا کہ اس قبرستان کے لیے میں نے اپنی زمین جس کی قیمت اندازاً 1000 روپیہ ہے، یہ میں نے بطور چندہ کے دی ہے. یہ زمین جو انہوں نے دی تھی جماعت کو، یہ بطور چندہ کے دی تھی اپنی طرف سے. یہ صاف لکھا ہے، اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندہ کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے، اور اس احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور بھی زمین خریدی جائے گی، اور جس کا تخمینہ اندازاً 1000 روپیہ ہوگا. اس کے لیے آپ نے مزید اور پیسے کی وہ کہا تھا، تلقین کی تھی کہ مزید بھی پیسہ چاہیے. تو یہ چندہ ان کے اپنی طرف سے تھا، اور اس وقت ان کے بچے چھوٹے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہاں میرے خاندان میں جو بھی دفن ہوگا وہ اس چندہ سے مستثنا ہوگا. اور لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. اس بہشتی مقبرہ میں مرزا صاحب کا جو اولاد جو نصرت جہاں بیگم سے تھی، ان میں سے ایک فرد بھی دفن نہ ہو سکا. اس کی بہرحال جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس زمین میں وہی دفن ہوگا جو بہشتی ہوگا، نہ کہ یہ زمین اس کو جنتی کر دے گی، یعنی اپنے اعمال سے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے جو صالح آدمی، ہر ایک آدمی سے یہ چندہ کی نہیں کی تھی اپنا، انہوں نے تلقین یہی کہا تھا کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کے لیے 10% چندہ دیں. ہاں یہ بھی انہوں نے ایک استثناء بھی لگا دیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بہت صالح رہا ہو اور دین کی خدمت کرتا رہا ہو، لیکن وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ چندہ دے سکے، تو وہ بھی یہاں دفن ہوگا. تو لہٰذا وہاں ایسے بھی دفن ہو سکتے تھے، جنہوں نے چندہ نہ بھی دیا ہو، جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن دین کے بڑے بڑے کام کیے. پھر انہوں نے ایک اور کہا تھا، ایک مزید یہ اس میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو قادیان سے دور دراز جگہ پر یہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو باکس میں ڈال کر اس کو امانتاً دفن کر دیا جائے. اور یہ شرط صرف 2 سال کے لیے تھی، صرف 2 سال کے لیے. اس کے بعد اگر نہیں لا سکتے تو اس کو وہیں دفن رہنے دیا جاتا تھا. تو یہ تو میں ان کو بڑی اچھی خوشخبری دے رہا ہوں یہ قادیانی جماعت کو، کہ یہ اس رول کے تحت وہ بے شک اپنے مسلم موعود اور ان کی والدہ کو نہ لائیں، کیونکہ آلریڈی مرزا صاحب نے یہ استثناء دے دیا تھا کہ اگر وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو جائے تو اس کی قبر نہ اکھاڑی جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر موسی کو باکس میں دفن نہ کیا جائے، باکس میں رکھ کے دفن نہ کیا جائے تو اس کی قبر کو اکھاڑنا صحیح نہیں ہوگا، اس کو وہیں دفن رہنے دیا جائے. تو یہ بڑا کلیئر پوائنٹ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ جناب ہر موسی
جو دور دراز علاقوں میں فوت ہوتا ہے اس کو ضرور بہشتی مقبرہ میں لایا جائے کہ اس کو یہ زمین اس کو بہشتی نہیں بنائے گی، اس کے اعمال ہی اس کو بہشتی بنائیں گے، اور جہاں بھی وہ دفن ہوگا وہ بہشتی کہلائے گا۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، انہوں نے یہ شرط لگائی تھی انجمن میں، وہ یہ تھی کہ انجمن میں ہمیشہ 2 لوگ ایسے ہوں جو کہ قرآن و حدیث پر عبور رکھتے ہوں اور عربی زبان پر بھی عبور رکھتے ہوں، یہ ہر وقت، تاکہ وہ جماعت کے سارے معاملات اچھی طرح سنبھال سکیں۔ تو قرآن و حدیث کے جو ہیں وہ ان کو ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے لیے جو چندہ جمع ہوگا، جو 10% ہوگا یا جو پراپرٹی سے ہوگا، اس کے لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چندہ ہمیشہ صالحین کے چارج میں ہوگا، وہی لوگ دیں گے جو صالح ہوں گے اور بڑے دیانتدار ہوں گے یہ لوگ، انجمن کے لوگ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس موقع پر، اگر کوئی اس دوران کوئی ایسا شخص جو کہ بددیانت ہو اس کو انجمن میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو نکال دیا جائے۔ مرزا صاحب نے یہ بڑا واضح لکھا ہے شرط نمبر 2 میں، آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ جو چندے ہیں یہ اکٹھے کیسے ہوں گے، یہ ایک مال کیوں کر ہوں گے۔ ان کو بڑا یعنی امید تھی کہ یہ مال اکٹھے ہوں گے، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھائے، یعنی ایمانداری سے۔ ان کو فکر یہ تھی کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں وہ کثرت مال کو دے کر ٹھوکر نہ کھا جائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ ہاں، جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے بھی دیا جائے۔ یہ تھا، انہوں نے ایسے بندے چوز کیے تھے جو نہایت دیانتدار تھے، لیکن ان کو ڈر بھی تھا کہ مال تو آتے رہیں گے، مال تو آئیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں وہ بددیانت ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ اپنا سوال دیجئے۔ محترم مشتاق صاحب، یہ جو ٹرم ہوتی ہے وصیت، یہ تو نرسری کلاس کا بچہ بھی جانتا ہوگا اور سب لوگ جانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ورلڈ میں قانون میں کبھی بدلاؤ نہیں ہوا ہوگا۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی عاقل بالغ اپنی پراپرٹی کے ریگارڈنگ وصیت لکھ دے کہ اس کی موت کے بعد اس میں سے کیا کیا ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہشتی مقبرہ کے نام پہ اس نے 10% پراپرٹی کی، یا جو کہ میکزیمم 30% تک کر دی، بٹ کیونکہ یہ موت کے بعد ہی لاگو ہونی ہے، ہم اسے سمپل وے میں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک پریوار ہے، 2 ماں باپ ہیں اس میں اور 3 بچے ہیں۔ فار ایگزامپل، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے بیوی رہ گئی اور 2-3 بچے رہ گئے، تو اب اس کا انتقال ہو گیا تو وصیت لاگو ہو گئی، لیکن اسی وقت تو سر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی سیل ہو جائے۔ کوئی کیش سونا چاندی تو ہے نہیں کہ آپ سیل کر لو گے۔ جب سیل ممکن نہیں ہے، احمدی جماعت یہ کہتی ہے کہ جی اس کو وہیں کے وہیں دفنا دو، یعنی کہ بنا کیش پیمنٹ جب تک نہیں ملتا یا پراپرٹی کے ٹکڑے کر کے آپ ایک حصے کی دیواریں اٹھا کے جماعت کو نہیں دے دیتے تو بہشتی مقبرے میں دفنا نہیں سکتے۔ تو کیا اس پراپرٹی کا بلڈوزر چلا کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ایک ٹکڑا احمدی جماعت کو دے دیا جائے تاکہ وہ تسلی اس کو ہو جائے، لو جی اب اپنے مردے کو دفنا لو؟ اور اگر کہیں اور ہی دفنانا ہے مردے کو اور پھر یہ کہہ دیا کہ 1-2 سال تک یہ مسئلے نہ نمٹیں، بچے آبجیکشن بھی کر سکتے ہیں، بیوی بھی آبجیکشن درج کرا سکتی ہے، اور وصیت کے معاملے میں اگر آبجیکشن پوٹ اپ ہو جائیں تو پھر کیس چلتا ہے بہت لمبا۔ تو کیا یہ شروع سے احمدیز کو ایسا کچھ لگتا نہیں کہ یہ شرعی غلط ہے؟ اور اتنی وصیت کرنے کے بعد، پراپرٹی اتنی لکھنے کے بعد بھی جب وہ ادھر ادھر میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں دھکے کھانے ہیں اس مردہ جنازے کو، تو اس چیز کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ نل اینڈ وائڈ نہیں ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ بیوقوف بنانے والی ٹرم ہے؟ آپ اپنے خیالات ضرور دیں۔ جی سر، غالباً میں پہلے بھی پچھلے کسی پروگرام میں عرض کر گیا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کی پراپرٹی
کی ویلیو وفات کے بعد ہی الاٹ کی جائے، وفات کے بعد ہی دی جائے۔ یہ جو موسی ہوتا ہے، جو وصیت کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنا چندہ دیتا رہتا ہے، جیسے میں دیتا رہا تھا۔ میں نے جب وصیت کی تھی تو 10% چندہ میں ہر مہینے دیا کرتا تھا، آمدنی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میری جائیداد تھی، اول تو اس وقت میری کوئی جائیداد نہیں تھی، میرے والدین کی تھی، تو وہ تو میری جائیداد نہیں تھی، تو اس وقت میں نے چندہ وصیت دیا جب تک کہ میں امریکہ میں نہیں آ گیا۔ لیکن جب مجھے اس کا ایسے اندازہ ہوا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اگر میں مر جاتا ہوں اور میرے پچھلوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے کیسے امانتاً دفن کرائیں گے، اور مجھے کیسے وہ میری باڈی کو وہ قادیان میں لے جائیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ مل گیا آج، جیسے میں نے ان کو بڑی خوشخبری دے دی کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دور دراز علاقوں میں اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے سارا حساب کتاب بھی کلیئر ہو، تو اس کو باکس میں بند کر کے وہی دفنا دیا جائے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور اس پر انہوں نے 2 سال کی لمٹ بھی لگا دی، 2 سال کے بعد آپ قبر کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ ایک اور بھی شرط لگائی کہ اگر آپ نے وہ مردہ بغیر باکس کے دفن کیا ہے تو آپ اس قبر کو اکھاڑ نہیں سکتے، پھر وہ وہی دفن رہنے دیں۔ وہ اگر وہ بچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو وہیں پر بچت دے دے گا۔ یہ بات میری سمجھ آئی۔ ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا کیا، کب تک یہ، اگر جیسے کسی کی پراپرٹی ہے وہ نہیں بیچتا، یعنی اس کا خاندان نہیں بیچ سکتے، تو ان کو آپ ان پر ہے کہ چاہیں تو امانتاً وہی دفن رہنے دیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط تھی کہ اس کو باکس میں دفن رہنے دیا جائے۔ یعنی اس کو بے شک قادیان ہی میں وہ مرے، لیکن وہ بہشتی مقبرے میں اس وقت تک دفن نہیں ہوگا جب تک حساب کتاب اس کا مکمل نہ ہو، جب تک یہ سارے چندہ جات ادا نہ ہو۔ یہ تھی شرائط، لیکن اس میں پھر یہ ہے کیا 2 سال کے اندر اگر وہ ادا کر دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو وہی دفن رہنے دیا جائے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پھر 2 سال کے بعد اس قبر کو کھودنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرے، بہشتی مقبرے میں وہی دفن ہوتا ہے جو دفن ہوا، اس کے لیے ضروری نہیں اگر وہ قادیانی میں تھا اور اس کے سارے حساب کتاب کلیئر تھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو باکس میں دفن کیا جائے۔ اس کو باکس میں ڈال کے وہ اسی طرح ہی بھی دفن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی قبر تو اکھاڑنی نہیں، تو اس کو پرماننٹلی وہی دفن ہونے دیا جائے۔ امانتاً جو دفن ہوتے ہیں ان کی باڈی کو، ان کی لاش کو باکس میں بند کر کے، یعنی 2 سال میں جتنی باڈی نے کنٹامینیٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں نہ کوئی بو آتی ہے نہ کوئی کچھ آتا ہے، وہ تو ایزیلی ٹرانسفریبل ہوتا ہے بشرطے کہ ان کے واجبات ادا ہوں۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ یہ تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میں نے ساری عمر قربانی دی، اپنی پراپرٹی اور اپنی آمدنی کا چندہ دیا، تو اب میں بہشتی مقبرے میں میرا ایک کتبہ لگا دیں گے کہ جی یہ ساری عمر اپنی چندہ دیتا رہا ہے، اپنی پراپرٹی بھی دے گیا۔ لیکن اگر میں مر جاتا ہوں امریکہ میں اور میری وصیت بھی ہے تو میرے جیسے کے لیے ہے کہ اس کو پرماننٹلی وہیں دفن کر دیا جائے۔ اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، تو مجھے اگر یہیں بغیر باکس کے دفن کر دیتے ہیں، اور میری یہاں پر تو کسی کی قبر ایک دفعہ بن جائے تو آپ اکھاڑ نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو ایکسیومیشن کہتے ہیں، جب تک کوئی ڈاکٹر وغیرہ یا جب تک کوئی کورٹ سے اس کی اجازت نہ لی جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کوئی چانس نہیں ہے کہ مجھے یہ پریکٹیکیبل نہیں لگی کہ یہ معاملہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، تو لہذا میں اب وصیت سے میں دستبردار ہوتا ہوں، تو اب یہ مجھ سے کچھ نہیں لیں گے۔ ہاں، ان کو چاہیے کہ یہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں اسی الوصیت کی رسالہ میں یہ شرائط ہیں کہ یہ ایسا مال جو کوئی جس کی وصیت کینسل ہو جائے
منسوخ ہو جائے وہ خود کر دے یا جو وٹ ایور، اس کا مال مکروہ ہوتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، وہ تو اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ وہ تو ہم نے جو اگر جانا ہے جنت میں تو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے جانا ہے، نہ کہ ہم نے یہ دکھاوے کے لیے چندہ دے کے جانا ہے۔ یہ ظاہر تو یہی کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کہ ایس بندے نے ساری عمر چندہ دیتا، ساری عمر وصیت کی تھی، اپنا پراپرٹی بھی دے گیا، سب کچھ دے گیا، یہ جنتی ہے۔ یہ غلط کنسپٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس پہ یقین، بارہ قادیانیوں نے ہمارے جیسے لوگوں بے وقوفوں کو یہ اس طرح یہ لالچ دیا ہوا ہے کہ تم چندے دیتے رہو۔ دیکھیں نا آج کل ان کے مولوی مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے 2 سوال پوچھے گا قبر میں۔ جی کیا سوال ہے وہ؟ مفتی مبشر کالوں صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ کیا تم نے چندہ دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرمائیں گے کسی احمدی سے کہ کیا تم نے چندہ دیا تھا یا تبلیغ کی تھی؟ اگر دونوں سوال کے جواب ہاں جی میں نے چندہ بھی دیا تھا اور میں نے تبلیغ بھی کی تھی، تو اللہ کرے گا جاؤ سیدھے جنت میں جاؤ۔ اب انہوں نے یہ اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار ہے، اس کا کوئی کسی سے تعلق، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیاوی لالچ ہیں۔ مرزا صاحب کہہ گئے تھے اگر ایسا ہو کہ کچھ لوگ اس کو دنیاوی کاروبار بنا لیں تو ان کو وہ پسند نہیں کیا گیا۔ جی اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر دیجئے۔ محترم مشتاق صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے جتنی آپ کے پاس جانکاری تھی وہ دی۔ وصیت چندہ کے ریگارڈنگ جو خبر کے لیے کی جاتی ہے، اس میں 1000 سوال بنتے ہیں سر، ایز اے وکیل بھی، ایز اے شرعی جتنی معلومات مجھے ہے وہ بھی، اور انسانی نقطۂ نظر سے بھی۔ انسانی نقطۂ نظر سے یہ بات بالکل غلط ہے، شریعت کے حساب سے جتنی مجھے معلومات ہے یہ بات بالکل غلط ہے، سماج کے حساب سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ بٹ اس میں سارے سوال میں اس وقت کرنا چاہوں گا جب احمدی جماعت نظام کا کوئی ممبر انشاءاللہ آئے گا اور وہ ڈیفینڈ کر کے دکھائے اس کیس کو امیر فیصل کے سامنے، جو یہ وصیت وغیرہ کا دھندا ہے۔ یہ تو بنیے کی دکان ہو گئی۔ میرے اکارڈنگ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مردے کے جسم کے ساتھ بھی سودے بازی، کہ جب تک ایک پائی نہ دی جائے تو اس کی کہیں بھی دفناؤ، کہیں بھی اس کی بے حرمتی کرو۔ بہرحال اس ریکارڈنگ سوال میں احمدی جماعت سے ڈیو رہیں گے میرے سر۔ جی آپ کے پاس اس کے بعد اگر کوئی اور سوال ہو تو میں اصل میں ایسا ہے مشتاق صاحب کہ سوال اس وقت تو ایک ہی تھا جب میں نے لکھا، لیکن اس دوران آپ کی گفتگو سننے کے دوران سوال زیادہ ہو گئے، تو اب سوال 4 بج چکے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے جس موضوع کی تیاری کی ہوئی ہے ہم اسی کی طرف چلیں، اور یہ سوال جو ہیں اگر بعد میں آپ رکے تو میں آپ سے پوچھ لوں گی، ورنہ میں آپ سے پرسنل وڈو پہ پوچھ لوں گی اور پھر اپنے سوال اور آپ کا جواب جو ہے وہ ادھر شیئر کر دوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس موضوع پہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں وہ پھر رہ جاتا ہے، یہ سوالوں جوابوں میں زیادہ وقت لگ جائے۔ جی بہتر ہے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ سوالات تو واقعی بہت ہی آئیں گے، لیکن یہ ان کو ڈیفینڈ، اگر یہ وصیت کو یہ قادیانی جماعت ڈیفینڈ کرے، لاہوریوں کے پاس تو یہ قبرستان آیا ہی نہیں، انہوں نے تو ان کو تو ویسے ہی نکال دیا وہاں سے۔ اگر ان میں کوئی موسی تھا یا جس نے وصیت کی تھی تو لاہور تو قادیان سے سارا 100 کلومیٹر کے پاس پر تھا، تو ان کو تو لانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے لیے تو یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان کا کوئی مردہ ان کے بہشتی مقبرے میں دفن نہیں ہو سکتا تھا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس جماعت سے نہیں ہے۔ تو اس بات کو میرا ذاتی خیال ہے، اب یہ قادیانی حضرات جو کہ خلافت، میں ان کو خلافتی کہتا ہوں، معبودی بھی کہتے ہیں لوگ، تو وہ ڈیفینڈ کریں گے، اس پر میں کوئی کسی بھی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ یہ قبرستان، یہ مقبرہ، یہ انہی کے پاس ہے اور بالکل انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، مال بے شمار اکٹھا ہو رہا ہے۔ مسیح موعود یہ فرما گئے تھے ان کو کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ یہ مال کیسے اکٹھے ہوں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسی جماعت کہاں سے آئے گی، کیسے ہوگی جو ان مالوں کو دیکھ کر، یہ ایسی جماعت کہاں سے ملے گی جو دیانتدار ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پیسے کو دیکھ کے
اس وہ بھٹک نہ جائیں، یہ تھا۔ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھا لیں، اور واقعی یہ آج ٹھوکر کھائی گئی ہے۔ آج لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ جی اس کے بعد میں ایک اور غلطی کی درستی کروں گا۔ جی اس کے بعد میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت صاحب فوت ہوئے ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد فوت ہوئے ہیں، تو یہ میری توجہ دلائی گئی کہ آپ نے اتنا بڑا ضروری پوائنٹ تھا، یہ کیوں چھوڑ دیا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور لک ہو گیا۔ یہ جو عقائد مرزا محمود نے بنائے تھے بعد میں، یہ اس کے متعلق ہے۔ مرزا صاحب جب فوت ہوئے تو اس وقت جو کتبہ لگایا گیا ان کے قبر پر، جبکہ حکیم نور الدین خلیفہ تھے، صدر انجمن احمدیہ تھے، اور انجمن نے اپنی باہمی اپروول کے ساتھ ان کا جو دعویٰ تھا وہ لکھا گیا۔ اس پر یہ لکھا گیا، مزار مبارک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، رئیس قادیان، مسیح موعود مجدد صد چہاردہم، تاریخ وفات 26 مئی 1908۔ اچھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب یہ فوت ہوئے ہیں تو لوگوں کا یہی عقیدہ تھا، یہ اب علماء ان کو نبی بنا رہے ہیں، ان کی محمودی جماعت بھی نبی بنا رہی ہے، اور دوسرے ان کی مخالفت میں، اور وہ ان کی نبوت کی تکذیب کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ تو اس وقت تک حکیم نور الدین کے زمانے تک کوئی کسی قسم کا نبوت کا دعویٰ مرزا صاحب کی طرف سے نہیں آیا۔ جی السلام علیکم جلیل اللہ صاحب بھائی، بہت بہت شکریہ آپ۔ اور مرزا صاحب کی قبر پر بھی یہی کتبہ لکھا گیا جو ان کا منصب تھا۔ میں نے آپ بتا دیا کہ منصب مسیح موعود مجدد صد چہاردہم۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتبہ مرزا محمود کی خلافت کے دوران 1924 میں غالباً بدل گیا، اور انہوں نے اس کتبہ پر یہ لکھا، یعنی اس کتبہ پر اس کو مٹا کے مسیح موعود، مہدی موعود، رئیس قادیان، یعنی مجدد کا لفظ ختم کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان سے رسول یا نبی کا منصب نہیں لکھوایا، کیونکہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کا منصب وہی لکھا ہوتا ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوت ہو نبی اور لکھ دیا جائے مجدد، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کا جو ہے نا، انہوں نے کتبہ بدل دیا۔ اور جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا محمود نے آ کے اپنے عقائد اس طرح انٹروڈیوس کیے، یہ ایک دم سے نہیں ہوئے، سلولی جماعت کو تیار کیا گیا کہ جس کو تم مجدد کہتے ہو وہ مجدد تو اب نہیں آ سکتا، آپ تو نبی ہوں گے، تو ان کو یہ نبی کہتے ہیں۔ اب یہاں تک تو میں نے آپ کو حکیم نور الدین صاحب کے دور تک کے عقائد بیان کر دیے، اور لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت کا اس یہاں تک اتفاق ہے کہ وہ ایک مجدد صد چہاردہم تھے۔ اور میں نے آپ کو آج وہ ایک آڈیو بھی بھجوائی ہے، آج میں ایک آڈیو سن رہا تھا، یہ قادیانی جماعت کے جو جری اللہ ہے نا، یہ اپنا تریاق القلوب پہ یہ آج ایک 6 منٹ کی ویڈیو دے رہے تھے، اور ذکر کر رہے تھے کہ جو الیاس قادری صاحب ہیں، الیاس قادری صاحب نے مجدد کی تعریف کی ہے کہ مجدد کو 2 زمانے ملتے ہیں، ایک صدی کے سر پہ اور ایک شروع میں، جو بھی وٹیور آخر میں اور شروع میں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، الیاس قادری صاحب جو کہ امیر ہیں
کیا کہتے ہیں جو کیا ان کے پاس کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جناب الیاس قادری صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے مرزا صاحب کو یعنی مجدد مان لیا ہے. تو اس کے جواب میں پھر میں نے یہی ان کو کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ نے مجدد سے نبی کیسے مانا جبکہ ان کے کتبہ پر یہ لکھا گیا کہ یہ مجدد سچ چار دھام ہے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ملک صاحب کیا آپ کے پاس اس کی کوئی پرانے کتبہ کی فوٹو کاپی ہے یا کوئی پکچر ہے، مجھے پکچر بھجوائیں. اب اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم کہ پکچر ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میرے پاس یہ ریکارڈ جو میں نے آپ کو بھجوا دیا، یہ 12 دیکھیں وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. اب یہ جواب وہ دیں گے کیا ایسے ہوا کہ یہ کتبہ چینج کیا گیا یا پہلے کوئی اور کتبہ تھا، یہ جواب وہ لوگ دیں گے. جی میں یہ غالباً میں نے سارے جو مجھ پر اعتراضات کیے تھے یا جو پوائنٹس رہ گئے تھے جن کی طرف میری توجہ دلائی تھی. جی سر، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر میں انشاءاللہ پھر اب میں جو خلافت اسٹیبلش ہوئی اور یہ خلافت قادیان جماعت میں اسٹیبلش ہوئی، لاہور جماعت میں نہیں. لاہوری جماعت تو ان کو خلیفہ مانتی نہیں تھی، ان کو تو صدر انجمن مانتی تھی. وہ فوت ہو گئے تو الٹیمیٹلی تو صدر انجمن نے ہی وہ ٹیک اوور کرنا تھا، لیکن انہوں نے تو ٹیک اوور ہونے ہی نہیں دیا. یہ تو پلاننگ کے ساتھ وہ خلیفہ بن گئے. میں نے وہ سارے آپ کو حالات بتائے کہ دیکھیں یہ کیسے یہ طریقے آزما رہے تھے. یعنی وہ سارے کہ جو ہی حکیم نور الدین فوت ہو فوراً مرزا محمود کا نام لے لیا جائے اور ان کو خلیفہ بنا دیا جائے مطلق العنان. تو جی محترم مشتاق صاحب، آپ پلیز اسی بات پہ آ جائیں جو آپ خلافت کے ریگارڈنگ جانکاری دے رہے تھے سر، پلیز. جی میں نے جیسے یہ کہا کہ جب یہ سپلٹ ہوئی ہے، یہ سپلٹ عقائد کی بنا پر ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی اس لیے وہاں سے چلے گئے کہ یہ بھی خلافت کے امیدوار تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، محمد علی کبھی بھی خلافت کے امیدوار نہیں تھے. محمد علی کا اختلاف مرزا محمود سے 3 عقائد پر ہوا. وہ عقائد: ایک، تکفیر مسلمین، یعنی تمام وہ مسلمان جنہوں نے مسیح موعود کو نہیں سنا، کی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی یا ان کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر. دوسرا، اجرائے نبوت کہ مرزا رسول پاک کے بعد نبوت کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے. اور تیسرا، اسمہ آمد. یہ 3 عقائد تھے جن پر. جی سر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو مطلق العنان خلیفہ بنا دیا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا جس کا کہ نام پروپوز ہوا ہو. یہ پلاننگ کے ساتھ ان کا نام لیا گیا اور مرزا محمود کو یہ خلیفہ بنا دیا گیا. اور میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ چونکہ مرزا محمود لکی تھا اس سینس میں کہ ان کو بنی بنائی جماعت مل گئی. یہ زیادہ تر جو مخلص لوگ تھے اس جماعت میں وہ مسیح موعود کے وجہ سے تھے. تو بہرحال مرزا محمود نے کچھ ان کا فائدہ اٹھایا، کچھ ان کے علم کا فائدہ اٹھایا، اور کچھ وہ جو انہوں نے لڑکے جو انصار اللہ پارٹی جس میں کہ یہ ہائی اسکول کے لڑکے تھے، ان کے ذریعے سے ان کا نام پرپوز کروایا اور مرزا محمود صاحب وہ خلیفہ بن گئے. یہ جب خلیفہ بن گئے تو ظاہر ہے ان کی بیعت بھی تو ہونا تھی، کیونکہ ان کی بیعت کیے بغیر حکیم نور الدین کی جسد خاکی کو دفن نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی ان کا جنازہ پہلے پڑھانا تھا، پھر تدفین ہونی تھی. جی اب جب بیعت کا موقع آیا، جب بیعت کا وقت آیا تو مرزا محمود احمد صاحب کہتے ہیں جی مجھے تو بیعت کے الفاظ آتے ہی نہیں تھے،
मुझे तो बैत के अल्फाज आते ही नहीं थे। हकीम नूरुद्दीन को फिर वहां दफना दिया और हकीम नूरुद्दीन को उनके दरीना यानी उनके उनके जो थे पेशवा जो थे उस वक्त उनके पहलू में यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पहलू में दफन कर दिया गया। लाहौरियों पर जो मजालिम हुए उनको उन पर यानी इनकी तरफ से सख्तियां हुई, उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं है, मैंने बता दिया। उन्होंने आके लाहौर में आके अपना दोबारा काम शुरू कर दिया। यहाँ पर फिर ये लोग जो पीछे रह गए थे जिनके पास सिर्फ 6 आने थे, उस 6 आने से फिर इन्होंने एक अपना कारोबार सिलसिला दोबारा शुरू किया। और मिर्जा महमूद ने इतनी उसके लिए चंदा जात फिर इकट्ठे किए होंगे, जाहिर है जमात को तहरीक की होगी कि खजाना तो खाली हो गया है, वो लाहौरी सब कुछ लुट लट के ले गए हैं, तो हमें मजीद चंदे दी। 12 उन्होंने चंदे इकट्ठे किए और उन्हीं के साथ जो उनके उलमा थे बड़े बड़े, उनके साथ मिलकर कुछ इनकी नई नई तहरीकें शुरू करवाई, जिसमें तहरीक जदीद, वक्फ जदीद, जो भी जलसे सुलाने का चंदा, लंगर खाने का चंदा, इधर का चंदा उधर का चंदा, ये शुरू कर दिए, जो कि हकीम नूरुद्दीन के ज़माने तक कोई चंदे नहीं लिए गए, सिवाय वो चंदा वसीयत, वो भी उनसे जो मुखय्यर थे या जो किसी का जी चाहे वो दे दे। लेकिन इन्होंने आते ही बेशुमार चंदे इंट्रोड्यूस किए, ये कह के कि अब हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं। देखो वो लोग तो हमें छोड़ गए, वो तो हमें बेयारो मददगार छोड़ गए, देखिए कैसा इंप्रेशन डाला, हालांकि वो तो थे ही चंद, वो दूसरे लाहौर के असहाब। लेकिन इन्होंने इधर से वावेला शुरू कर दिया कि देखो जी वो तो हमारा खजाना भी लूट लट के चले गए, वो देखो हमारा खजाना खाली हो गया। ये जो हलफ आज उठाते हैं कि मैं दीन के लिए जान माल औलाद हर चीज कुर्बान कर दूंगा, यानी औलाद को भी कुर्बान कर दूंगा, जान को भी और खिलाफत को, ऐसा कोई ना हलफनामा मिर्जा साहब ने उठवाया, ना उनके जो जानशीन थे हकीम नूरुद्दीन उन्होंने उठवाया। लेकिन जब ये गद्दी पे बैठ गए तो फिर तो आप देखें जी इनके पास पूरी ताकत आ गई, पैसा इनके पास आ गया, और जब पैसा आ गया वो मुरीदैन आ गए, तो जाहिर है बदयानत तो थे ही। पैसा जब कहते हैं जब पैसा आ जाता है ना तो पैसा आपसे वो तकवा छीन लेता है। अब या आप पैसे से प्यार करें या फिर आप मुत्तकी परहेजगार बने, दो चीजें साइमल्टेनियस नहीं हो सकती। पैसा बहुत बड़ा इम्तहान होता है, इस इम्तहान में ये कादियानी जमात फेल हो गई, क्योंकि ये बज़ाहिर आपको बताते हैं कि जी हमने तो इतनी मसाजिद बना दी, वो पैसा इस तरह इस्तेमाल हुआ। आज भी यही डिफेंड करते हैं खिलाफत को कि देखें जी हमने इतनी मसाजिद बढ़ा दी, इतने क्या कहते हैं अहमदी कर दिए और इतने तराजम कर दिए। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए उन जैसों को जो कि या तो अंधाधुंध इन पे यकीन करते हैं, ब्लाइंड हैं, इनके सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, या इनमें करेज नहीं है कि अपने खलीफे को क्वेश्चन करें। उन्होंने ये कहा है कि खलीफा की जो हस्ती है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। आपने चंदा दे दिया है जमात को, अब ये सब अल्लाह पे छोड़ दें, इसका रिवॉर्ड अल्लाह पे से मिलेगा। और ये मेरे जैसों को ये ऐसे ही कहते हैं, देखो तुम लोगों ने चंदा दे दिया है, अब अल्लाह पाक तुम्हें कई गुना ज्यादा लौटा के देगा। ये कुर्बानी आज ये जान की कुर्बानी से ज्यादा अच्छी कुर्बानी, ज्यादा बेहतर कुर्बानी है, यानी इसमें आपकी जान भी नहीं जाया होती, आप बस पैसा दे दें। तो इनको तो पैसा चाहिए था, और पैसा इस तरीके से क्या क्या तरीके फिर इन्होंने अपनाए। और इस पैसे को कमाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हजरत साहब को इल्हाम हुआ था जब इनके वालिद फौत हो गए, तो वो इल्हाम अलैहिस्सलाम बेकाफिन अब तो उन्होंने अंगूठी बनवाई
چاندی کی. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاندی کی انگوٹھیاں بنوائیں، وہ بیچی. مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میری تصویر کو گھروں میں نہ لگایا جائے، اس سے شرک. اس جماعت نے آتے ہی بڑے بڑے یعنی وہ مرزا محمود کی تصاویر، مرزا غلام احمد کی تصاویر اور دوسری تصاویر یہ شائع کروا کے اپنے گھروں میں چھپوائی. اور یہ تصاویر یہ فری نہیں تھی، یہ بیچی گئی. یہ ان سے یہ پیسہ ادھر سے بھی آیا. پھر انہوں نے وہی کام جو دوسرے علماء کرتے ہیں جی، کہ رسالہ جات نکلے وہ بھی بیچے گئے. کسی کو اگر آپ نے وہ جو قرآن مجید کے نسخے اگر کوئی چاپے تو وہ بھی بیچے گئے. حالانکہ قرآن مجید کی قیمت وصول نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہدیہ ہوتا ہے جو چاہے. انہوں نے وہ کتابیں اس طرح بیچی. اس وقت اس زمانے میں مرزا صاحب کی کتابیں تو جو بھی تھی وہ تو اس طرح تو نہیں تھی. تو بہرحال جو ان کے کنٹرول میں تھا اس کو استعمال کیا گیا اور پیسہ اکٹھا کیا. پیسہ اس طرح اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد جو ان کے مریدین تھے ان کو طرح طرح سے استعمال کیا گیا. مجھے بتایا گیا کہ مرزا صاحب، مرزا محمود احمد صاحب تو عیاش تباہ تھے. ان پر الزام تنا کا تو لگ ہی چکا تھا مسیح موعود کے زمانے میں، آپ کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے پاس خلافت آ گئی تو ان کے پاس تو سب مرید آ گئے اور مریدنیاں بھی آ گئیں. یہ مرزا محمود کے لیے راستہ بالکل کھلا تھا، بالکل کھلا تھا. تو سب عیاشیاں ان کے گھر میں ہوئیں قصر خلافت میں. یہ تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے یہ سارے لونڈے اور لونڈیاں ان کے ساتھ وہ جنسی تعلقات پیدا کیے. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مرزا صاحب بڑے فخر سے، مرزا محمود احمد بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں 500 عورتوں سے مجامعت کی ہے. جو لڑکے تھے وہ اس کے علاوہ تھے. تو بہرحال میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کچھ جو خاندان تھے، جیسے ایک بڑا خاندان جس نے سب سے پہلے مرزا محمود کے خلاف جہاد کیا، وہ مبالغ والے تھے، عبد الکریم اور ان کا بھائی میاں زاہد. جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ان کی بہن جس کا نام سکینہ تھا، یہ ان کے اس کلٹ کا ممبر بن گئی تھی. یعنی یہ ان کا ایک گروپ ہوتا تھا، اس گروپ میں میاں زاہد بھی تھا. آپ یہ دیکھیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مرزا میاں زاہد اس نے بڑی بڑی الفیہ بیان دیے ہیں کہ میں نے مرزا محمود کی بیوی سے یہ کیا کیونکہ مجھے خود مرزا محمود اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کو کہا کرتا تھا. بہرحال عیاشی تو ہوتی تھی ان کے، وہ کلوز سرکٹ ہوتا ہے. جو عیاش ہوتے ہیں ان کا یہ کلوز سرکل ہوتا ہے، اس میں کسی کو آنے نہیں دیتے. انہی کو آنے دیتے ہیں جو ان کے اپنے ہم خیال ہوں، ہم راز ہوں. تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میاں زاہد کو کیسے قابو کر لیا. اور جو بیویاں تھیں انہوں نے، یہ میاں زاہد کہتے ہیں کہ میری ان کی بیوی جو تھی، کیا کہتے ہیں، ام طاہر مریم صدیقہ، اس کے ساتھ اس نے مجھے لٹایا. لیکن بعد میں جب ان کو پتہ لگا کہ ٹھیک ہے میں تو عیش کر رہا ہوں، میری اپنی بہن. مطلب یہ جو آپ نے بیان دیا ہے 500 والا، 500 کا عدد جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھا، تو اس حساب سے تو پھر بہت سے لوگ ہوں گے جو انہی کی اولاد ہوں گے یہاں جماعت میں. جی بالکل، آپ مجھے میری توجہ یہ دلائی گئی کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں 500 عورتوں کے ساتھ مجامعت کر چکا ہوں،
یہ بات انہوں نے کی عبدالستار نیازی کو، اور یہ پبلش ہو چکی ہے۔ یہ جو مبالغہ اخبار نکالا کرتے تھے میاں زاہد اور کیا کہتے ہیں جو ان کے بھائی عبدالکریم، یہ اس میں بھی لکھا گیا ہے، اور اس کو کوٹ کر کے یہ غلام رسول نمبر 35 نے اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں ربوہ کے راسپوٹین میں بھی یہ لکھا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ 500 خاندان ہوں، 500 خاندان بھی نہیں ہوں گے قادیان اور ربوہ میں جو ان کے حلقہ میں آتے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے جو لوگ تھے ان کے وکٹم تھے، ہاں چند لوگ، چند خاندان تھے۔ تو آپ کی بات بڑی میں سمجھتا ہوں مدلل ہے کہ ان میں تو پھر اب میں کیا بڑے غلط الفاظ ہوں گے۔ جی ہاں آپ دیکھ لیں آج ان کی کیا حالت ہے۔ یہ جو جنرل احمدی آپ کو قادیانی جماعت میں ملیں گے، کس قدر یہ یعنی بد زبان لوگ ہیں، کردار اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں مرزا صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا، یہ پبلشڈ ہے، کون سی تھی جی ایک منٹ ہے، جو قادیان میں چند 500 گھرانے ہوں گے، 500 بھی تھے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، کوئی ان کے کسی عورت کیا کہتے ہیں وہ بچ گئی ہو ان کے مظالم سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کے ایک بڑے قریب ساتھی تھے، ہو سکتا ہے احمدی ہوں، مولوی، پتہ نہیں کون تھے، بہرحال وہ ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ تو اپنے پیر کو وہ ملنے آئے مرزا محمود کو، تو مرزا محمود کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کہتے ہیں یہ تو رنڈوا ہو چکا ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو اس کو کہنے لگے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بڑا اچھی بات تھی، لیکن جواب ان کا یہ آیا کہ حضور آپ سے کوئی بچ گئی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ آپ میرے سامنے ریفرنس نہیں ہے، اس میں کہا تھا کہ میرا کنبہ یہ اصلاح کے بعد پھر یہ خباثت میں اور بنات پر اتر جائے گا، یعنی جتنی ان کی اصلاح ہوئی وہ اس کنبے نے ساری کی ساری وہ اس پہ پانی پھیر دیا، اور یہ انہی بد عقائد پہ اور گندے اخلاق کی طرف یہ واپس لوٹ گئے۔ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس زمانے میں جب مرزا محمود نے جو قادیان میں چند 500 گھرانے ہوں گے، 500 بھی تھے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، کوئی ان کے کسی عورت کیا کہتے ہیں وہ بچ گئی ہو ان کے مظالم سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کے ایک بڑے قریب ساتھی تھے، ہو سکتا ہے احمدی ہوں، مولوی، پتہ نہیں کون تھے، بہرحال وہ ان کی بیوی فوت ہو گئی۔ تو اپنے پیر کو ملنے آئے مرزا محمود کو، تو مرزا محمود کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کہتے ہیں یہ تو رنڈوا ہو چکا ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو اس کو کہنے لگے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ بڑا اچھی بات تھی، لیکن جواب ان کا یہ آیا کہ حضور آپ سے کوئی بچ گئی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ان کے نزدیک کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو ان کے قابل تھی، اور پھر انہوں نے وہ بے شمار تنظیمیں بھی بنائی ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ خدام الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ، لجنہ، پھر اور ناصرات، یہ ہر طرح کی، تو ان کو اس طرح استعمال کیا گیا۔ یہ لیکن ان میں چند لوگ ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں غیرت مند ہوں گے، اور انہوں نے اس پہ خلاف پروٹیسٹ بھی کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ میاں زاہد کیسے ان کی آنکھیں کھلی کہ میاں تم تو خلیفے کی بیویوں کے ساتھ عیش کرتے ہو، تمہاری اپنی بیوی، تمہاری اپنی بہن وہ اس میں انوالوڈ ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے مل جل کے پھر ایک اخبار جو قادیان سے نکلا کرتا تھا، مبالغہ، وہ ہفتہ وار ہوتا تھا غالباً، اور مرزا محمود کی بدکاریوں کو آشکارا کیا جاتا تھا۔ تو مرزا محمود نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو
خدام تھے یا جو بھی ان کے جو قریبی حلقے میں لوگ تھے، ان کو کہا کہ یہ بدبخت منافق ہیں، یہ بدبختی کر رہے ہیں، آپ ان کے گھر کو جلا دیں۔ یعنی اس کا جواب اس طرح دیا کہ ان کو یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، ان کے گھر کو آگ جلا دی جائے اور یہ وہیں مر جائیں۔ اچھا دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس دونوں بھائیوں کو، مولوی عبد الکریم کو اور میاں زاہد کو کیسے بچایا۔ کہتے ہیں کہ جس روز ان کے گھر کو آگ لگائی جانی تھی، یہ حکم نامہ خلیفہ ثانی کی طرف سے آیا اور وہ شاید یہ سن لی حکیم نور الدین کی بیوہ نے، ان کا نام سغرا بیگم تھا۔ اچھا وہ ان کو تو پتا تھا کیونکہ ان کی تو اپنی بیٹی اکثر یہ کمپلینٹ کیا کرتی تھی کہ یہ عیاش ہے، بدماش ہے، یہ ہم سے زیادتیاں کرتا ہے، مارا کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے آپ اپنے، یہ ان کے الفاظ ہیں غلام رسول صاحب کے جو انہوں نے میرے گھر میں ویڈیو بنائی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بدبخت امت الحی کو کہا کرتا تھا کہ غیر کے سامنے اپنا آزار بند کھول دو۔ اب وہ بیچاری بڑا پروٹیسٹ کرتی تھی، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ جی محترم مشتاق صاحب، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو میاں زاہد صاحب تھے، ان کی جو بہن تھی وہ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی انوالوڈ ہے اس میں، وہ انوالوڈ تھی یا وہ وکٹم تھی؟ اس کو ذرا واضح کر دیں، کیونکہ کسی چیز میں انوالو انسان اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور وکٹم جو بیچارہ تختہ مشق بن گیا ہو، کسی ظلم کا نشانہ بن گیا ہو، تو دونوں لفظ جو ہیں ان کے الگ الگ معنی۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا کوشش کی گئی اور اپنی ماں کو بھی کہا، جو دوسروں کو بھی کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وڈیرا ہے، یہ تم پہ ظلم کرتا رہے گا، تو جو یہ کہتا ہے اس پہ عمل کرو۔ بس وہ بیچاری اس طرح پس گئی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ان کو جب یہ پتہ لگ کہ ان کو یہ خبر دینے والی حکیم نور الدین کی بیوہ تھی، انہوں نے آ کے چپکے سے ان کو بتا دیا کہ آپ آج رات یہاں سے چلے جائیں کیونکہ آپ کے گھر کو آگ لگانے والی لیے لگائیں گے۔ تو یہ بر وقت ان کو اطلاع مل گئی، وہ لوگ راتوں رات وہاں سے چلے گئے، امرتسر چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں پر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ ہمارے رشید بھائی، رشید جہانگیری صاحب کے جاننے والوں میں سے تھے۔ وہ ان کے باڈی گارڈ تھے، مرزا محمود کے باڈی گارڈ تھے۔ ان کے ذمہ یہ تھا کہ آپ تیل وغیرہ ڈال کے ان کے گھر کو آگ لگا دیں۔ تو جی ایگزیکٹلی وہ آگ لگائی گئی۔ یہ لوگ تو جا چکے تھے، ان کو بر وقت یہ اطلاع مل گئی کہ آج ہماری خیر نہیں، آج ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ تو آ گئے تھے اور صبح خبر دے دی گئی کہ جی ہم نے وہ گھر رات کو وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ مرزا محمود کو جب یہ خبر پہنچائی گئی، مرزا محمود بہت خوش، دیکھا کہ وہ جو گھر ہے ان کا جلا ہوا ہے اور سارا وہ جو بھی وہ ملبہ ہے۔ اس نے پھر جماعت کو کہا یہ منافق تھے، یہ ابو جہل تھے، یہ تھے، وہ تھے، مدعا جو بھی تھا، کہ ان کے مکان پر آپ بیت الخلاء بنائیں، ان پہ پیشاب کریں، ان کو یہ کریں، ان کو وہ۔ جی اجالا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ انوالو تھی۔ اگر آپ مجھ سے وکٹم کا پوچھیں گی تو امت الحی وکٹم تھی۔ انہوں نے ریزسٹ کیا، ماریں کھائیں۔ یہ امت الحی کو یہ کہا کرتی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میاں زاہد، ہاں میاں زاہد تھا، یہ کون تھا جو بھی تھا، جس کو یہ لے گئے تھے پہلی رات اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ کرو، مباشرت کرو، لیکن انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی بہن تھی میاں زاہد، وہ چھوٹی عمر میں ہی اس کو انہوں نے قابو کر لیا تھا، اپنے حلقے کا حصہ بنا لیا تھا۔ تو یہ تو بعد میں جب پتہ لگا کہ جی یہ تو ہماری بہن بھی انوالو ہے اس میں، ان کی غیرت جاگی ہے، ان کی غیرت، یہ میں ان کو باقاعدہ اس کا پارٹ سمجھتا ہوں۔
اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ جی مشتاق صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور جو بڑا ضروری سوال ہے وہ یہ کہ جب حکیم مولوی نور الدین صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ یہ سب باتیں جانتی تھیں اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ جو انہیں پتا تھا، تو اس کے باوجود جو میاں عبد المنان عمر صاحب اور ان کے دوسرے بھائی جو وہاب صاحب تھے، وہ سب اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہے، بہت عرصے تک رہے، جب تک کہ نکالا نہیں گیا۔ اور وہاب صاحب جو تھے ان کے اپنے بارے میں بھی جو اسکینڈلز ہیں وہ اسی قسم کے جو مشہور ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب ایک بندہ یہ جان جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ کر رہا ہے تو اس سے الگ کیوں نہ ہو جائے؟ انہوں نے بعد میں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سکینہ کو مرزا عبدالحق کے ساتھ بیعہ دیا۔ غالباً یہ پریگننٹ تھی ان دنوں جب ان کا بیاہ ہوگا، ان کا یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی ان کے ساتھ تعلق رہا ہو، لیکن جو ان میں سے بیٹا پیدا ہوا وہ بعد میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سرگودا میں اس کا چیئرمین تھا، اس کا نام مرزا غالب تھا، غالباً اس کی شکل مرزا محمود سے ملتی تھی۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں عبدالحق کا بیٹا نہیں ہوں، مرزا عبدالحق یہ امیر تھے سرگودا کے، کہ میں مرزا محمود کا بیٹا ہوں۔ ان کی ماں نے ان کو بتا دیا ہوگا کاکا تو تیرا تو پیو مرزا محمود ہے۔ اچھا، یہ واقعات درج ہیں۔ جی محترم، چونکہ ہم سچائی کی کھوج میں یہ سارے سیشنز منعقد کر رہے ہیں، تو اگر وہ انوالوڈ ہوتی تو انہیں گھر آ کر اپنے شوہر جن کا نام عبدالحق تھا ایڈوکیٹ، ان کو یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ظاہر ہے کہ وہ تو پھر میرا مطلب وہ گئے بھی پوچھنے، اس بات کی تحقیق کرنے، اور پھر انہیں جس طرح سے بتا دیا گیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی انہوں نے اپنا خواب بھی ایک کیفیت میں یہ بات محسوس کی۔ تو اور پھر بعد میں ان کا جو ایک بیٹا ہوا وہ بھی سنا ہے کہ بڑا ہو کر کہا کرتا تھا کہ میں مرزا محمود صاحب کی نطفے سے ہوں، میں ان کی اولاد ہوں۔ تو اگر وہ انوالوڈ تھی تو انہیں گھر جا کے اپنے شوہر سے شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی اجازت ہو تو میں کچھ یہ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب بعد میں دے دوں۔ میں اصل میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ جب اس کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، گھر بسم ہو گیا، صبح خلیفے کو اطلاع دی گئی، خلیفہ خوش، اور اس نے اپنی جماعت کو کہا کہ وہاں پیشاب کرو، ٹٹیا کرو، یہ وہ اس کا کس کا گھر بنایا گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تو رات کو جان چھڑا کے چلے گئے تھے، اور کیا ہوا کہ اگلے ہفتے انہوں نے وہ امرتسر سے اخبار نکالنا شروع کر دیا، وہی مبالہ۔ اب یہ ان کے خلاف مبالہ امرتسر سے نکلا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے کہا ہے کہ میاں منان عمر اور یہ تو چھوٹے تھے، لیکن عبدالوہاب واقعی بڑے تھے۔ یہ تو ان کے وہ کلٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ میاں منان عمر صاحب کبھی بھی اس کلٹ کا حصہ نہیں رہے، یعنی جو گروپ تھا ان کا عیاشیوں والا، ہاں ان کے ساتھ رہے، وہ صرف مرزا صاحب کی وجہ سے کہ بدنامی نہ ہو۔ بہرحال اور بے شمار ان کے پرابلمز ہوں گے، لیکن میں اس پہ آپ کو تفصیل سے آئندہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں اس جماعت کے ساتھ 1956 تک منسلک رہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں آج اس کو کور نہ کر سکوں، میں انشاءاللہ کل کور کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو مبالہ وہاں سے شروع ہو گیا، خلیفہ صاحب پھر پریشان کہ وہ تو بچ کے جا چکے ہیں لیکن خلیفہ صاحب کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس دوران سکینہ کا بیاہ کروا دیا، اور سکینہ عبدالحق کو انہوں نے امیر جماعت بنا دیا۔ یا پھر ایوارڈ کرتے تھے لوگوں کو، اس طرح ریوارڈ کیا کرتے تھے، کسی کو امیر بنا دیا تو کسی کو مال دے دیا، کسی کو طرح طرح کے عہدے دے دیے، یہ سمجھتے کہ ہمیں جماعت میں عہدہ دے دیا تو بہرحال ہم نے ایسے کیا ہے۔ بہرحال بڑی عبدالحق صاحب کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ جی وہ بات یہ ہے کہ جب ان کو شک پڑ گیا
انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ میرے تعلقات شادی کے بعد کہ میرے تعلقات مرزا محمود سے بھی ہیں. ان کو شک پڑ گیا اور وہ سیدھے مرزا محمود کے پاس گئے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، مجھے شک پڑتا ہے. انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا. تو مرزا محمود نے بڑی چالاکی سے کہا کہ جو سکینہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے اپنا پیر سمجھتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس پیر میں یعنی وہ ایک انہوں نے کوئی سینیریو پیش کیا ان کو بتانے کے لیے کہ ان کی پیار اس حد تک بدل گیا ہے کہ مجھے اپنا یعنی میں ان کو ایک شوہر کی طرح نظر آتا ہوں. تو یہ انہوں نے وہ بڑا میں بیان نہیں کر سکتا، پلیز مجھے معاف کیجئے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو تعلق میں اس قدر وہ ڈوب چکی ہیں کہ ان کو نہیں پتہ لگتا، اور وہ خیالوں میں وہ میرے ساتھ مباشرت بھی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی پیری مریدی جتانی چاہیے کہ یہ آپ بھی مجھ سے اسی طرح ہی ہوں، کہ یہ بہت نیک عورت ہے، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا میرے ساتھ. ہاں اتنا میرے سے عقیدت رکھتی ہیں کہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں ہی اس کا سب کچھ ہوں. تو بہرحال یہ کہتے ہیں، میں آپ کو وہ ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتاؤں گا، وہ کسی جگہ میں نے پڑھے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تسلی ان کو ہو گئی. ہاں یہ میرے جو بیوی ہیں یہ بڑی اپنے خلیفہ سے بہت اتنی زیادہ عقیدت رکھتی ہیں کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا وجود ان کا بہرحال جو میں کیا کہوں. تو لیکن بہرحال یہ ہوا بعد میں جب وہ تو مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ساڑھے جو پیر صاحب ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اب یہ وہ کیسے ان کو سمجھایا میں اس پہ دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کے آئے تھے. یہ جو عبدالحق صاحب تھے کہ ہاں جی یہ میرے پیارے امام نے مجھے صحیح سمجھایا ہے، یہ ان کا نہیں ہو سکتا، ان سے جنسی تعلقات نہیں ہو سکتے، یہ روحانی تعلقات تھے. ہاں جی یہ روحانیت تھی. یہ جس طرح میں اب مثال نہیں دیتا بولت ہو جائے گی. تو روحانی. تو اس کے بعد انہوں نے عبدالحق کو مرزا بنا دیا، یعنی دیکھیں، اور مرزے کے بعد ان کو سرگودا کا امیر بنا دیا. پھر جب یہ بچہ پیدا ہوتا، بچہ تو پہلے شاید پیدا ہو گیا تھا جو بھی تھا، تو بچہ یا ماں نے بتا دیا ہوگا ان کو کہ بیٹا تم اپنے مرزا عبدالحق کا بیٹا نہیں ہے. ظاہر ماں کے دل میں بھی کوئی اس کے جی ماں کے دل میں بھی یہ آخر غیرت تو آئی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ میاں تم ان کے بیٹے ہو. تبھی وہ دفتر میں جب یہ کیا کہتے ہیں چیئرمین بن گئے بورڈ کے، ان کی جسامت شکل سب کچھ مرزا محمود سے ملا کرتی تھی. جب لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، یہ واقعہ مجھے منان عمر صاحب نے بتایا کہ یہ جب ان کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے، جو ان کا نام تھا مرزا غالب تھا یا جو بھی تھا، تو وہ کہتے تھے جی آپ میری شکل دیکھیں، میں عبدالحق کا، میں اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوں، میں مرزا محمود کا نطفہ ہوں، دیکھیں میری شکل دیکھ لیں. اچھا اس زمانے میں یہ ڈی این اے وغیرہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ ڈی این اے کروا کے تو کم از کم جان تو چھڑا لیتے. لیکن واقع یہ ہوا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں مرزا محمود کا نطفہ ہوں. اسی طرح کی ایک اور بھی مثال ہے اس خاندان میں. مرزا محمود کے 7 تو بیویاں تھیں اور بچے بھی 27-28 تھے جیسے آپ نے بتایا. یہ سارے ماشاءاللہ بڑے گورے گورے ہیں، ان کا رنگ بڑا فیئر ہے. مغل خاندان سے ہیں تو مغلیہ خاندان تو گورا چٹا ہوتا ہے. ان کی عورتیں بڑی خوبصورت، مرد بڑے خوبصورت. یہ مرزا مسرور کو ہی دیکھ لیں، بے شک آج کل ذرا ان کے چہرے پر وہ جب مردوں کے پورشن میں مردوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑا تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں، لیکن جب عورتوں کے اور ناصرات پہ جاتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے. بڑے بڑے یعنی ایسی باتیں کرتی ہیں جیسے چھچورے کرتے ہیں. تو ان کے گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ بچہ سانولا تھا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ سارے بچے گورے پیدا ہوں اور ایک بچہ جو ہے یہ سانولا ہو.
اور یہ جب بچہ پیدا ہوا تو مرزا صاحب نے، مرزا محمود نے یہ خطبہ دیا کہ عورت جو ہے وہ بعض اوقات جس سے پیار کرتی ہے یا جس کے سامنے اس کی شکل آتی ہے تو وہ فیچر جب یہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ سارے فیچر وہ سب کچھ اس بچے کے اندر چلے جاتے ہیں. آپ خاتون ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں گی. تو وہ جو بچہ جو سانولا تھا اس کا نام تھا مرزا اظہر، اور اس کو یہ پیار سے مرزا اجی اجی کہتے تھے. اچھا، جب یہ مرزا اظہر بڑا ہوا تو اس کی شکل بالکل مرزا صاحب کے جو ڈرائیور، مرزا محمود کے ڈرائیور شیخ نذیر سے ملا کرتی تھی. شیخ نذیر سے ان کا بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، ان کی بیگمات کو لے کے جایا کرتے تھے. تو ظاہر جس ماں کے بطن سے یہ مرزا اظہر پیدا ہوا، یہ مرزا اظہر پیدا ہوا، اس کے تعلقات شیخ نذیر صاحب سے ہو گئے. نذیر تو جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، یعنی وہ پریگننٹ نذیر ڈرائیور نے کیا تھا. اور بہرحال نذیر ڈرائیور تو بیچارہ کیسے ایڈمٹ کرتا کہ یہ میں نے ان کی بیگم سے یہ تعلقات رکھے تھے اور یہ پیدا ہو گیا. لیکن جب یہ بڑا ہوا تو یہ نذیر ڈرائیور کا بیٹا جو تھا مرزا محمود کا، مرزا اظہر مرزا اجی، یہ ان کی حرکات بھی، ان کے کریکٹر بھی وہی. یہ ڈرائیوروں کی محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا. وہ ربوہ میں آپ نے تو ربوہ نہیں دیکھا، گول بازار میں جہاں یہ رہتے تھے وہاں چائے والے کی ایک دکان تھی، وہاں پر جایا کرتے تھے یہ نذیر ڈرائیور صاحب کے بیٹے. تو وہاں ڈرائیور بھی آتے تھے، چائے پیتے تھے. تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ اوے نذیر ڈرائیور کے بچے، کیونکہ اس کی شکل ہو بہو نذیر سے. اور بیک سائڈ پہ جب ان کی پشت دیکھیں، جب ان کی آپ پشت دیکھیں تو بالکل نذیر ڈرائیور سے ملتی تھی. اور یہ تو مرزا محمود کو معلوم تھا، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ میرا ڈرائیور جو ہے، کیونکہ مرزا محمود 7 بیویوں کے لیے ناکافی تھا. وہ عیاشیاں کر کر کے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اب بجائے اس کے کہ خود مباشرت کر کے مزے لیتا، وہ اس کو ایسا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بجائے خود مباشرت کر کے اپنی عورتوں کو دوسرے سے مباشرت کرواتے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اس سے ان کو کیا مزہ آتا ہے. جو دیکھنے والا ہے، یعنی جو خاوند ہے، وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے تم میری بیوی کے ساتھ مباشرت کرو، اس کو کیا مزہ آتا ہے. بہرحال یہ جناب ان کو دیکھ کے یہ مزے لیا کرتے تھے. بہرحال وہ اچھا جی، یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا کہ مرزا اظہر کون سی بیوی سے تھا. یہ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی اور تحقیق کر لوں. مرزا اظہر یہ 2-3 سال 4-3 سال پہلے فوت ہوا ہے، اور اس کا جنازہ بھی مرزا مسرور نے پڑھایا ہے. اور یہ مرزا اجی بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہے، کیونکہ یہ ربوہ میں فوت ہوا. یہ جو بھی ان کے خاندان کے بچے جو ربوہ میں رہتے تھے، ان کو تو انہوں نے ربوہ کے بہشتی مقبرہ میں دفن کیا، جو کہ ایک ریپلیکا ہے. میں اس کو وہ درجہ نہیں دیتا جو بہشتی مقبرہ قادیان کا ہے. بہشتی مقبرہ قادیان وہ الہاماً بنایا گیا، یہ تو انہوں نے ایک دکھاوے کے لیے بنایا اور ان کو وہاں دفن کیا. اور دیکھیں اسی بہشتی مقبرہ جو ربوہ میں ہے، وہاں چودھری ظفر اللہ خان صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ یہ وہیں دفن ہے، غالباً اسی بہشتی مقبرہ میں. معلوم نہیں، مجھے کسی نے بتایا تھا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی ہو، کہ جو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، یہ بہشتی مقبرہ کی جو دیوار ہے اس کے پار ان کی قبر ہے. وہ معلوم نہیں وہ بہشتی مقبرے میں آتا ہے یا نہیں، میں آپ کو یہ کنفرم کر کے بتاؤں گا. تو یہ بھی کنفرم کر کے بتاؤں گا کہ اجی کی والدہ کون تھی، مرزا اظہر. میرے پاس اس کی انفارمیشن اب نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس قدر یہ عیاش تباہ تھا. اس کے بعد ان کے پاس ایک بڑا شوق تھا. یہ اکثر وہ
جب یہ لندن گئے ہیں، لندن سے لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے، وہاں سے ننگے رسائل منگوایا کرتے تھے، اور ایسی چیزیں جو آج کل آپ کو یہ ملتی ہیں، جو آپ کو جنسی جو دکانیں ہیں اس میں وائبریٹرز ہو گئے، اور یہ ایسی چیزیں منگوایا کرتے تھے، جو بھی جن کے باہر سے مربی آتے تھے، مولوی ان کے پاس جاتے تھے، اور رسالے اس پہ ننگی تصاویر. ان کے پاس جو قرآن مجید تھے، بتایا گیا کہ ان میں یہ جو تصاویر کاٹ کاٹ کے انہوں نے اس میں قرآن مجید میں رکھی ہوئی تھی ننگی عورتوں کی. اب یہ بتا دیں، یہ تھا ان کی عیاشیاں. شراب بھی چلتی تھی، سب کچھ چلتا تھا. آپ بتائیں، میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں. یہ بڑی بڑی کہانیاں انہوں نے بیان کی. بیک ٹو مبالہ اخبار. کیونکہ جب مبالہ اخبار چھپنا شروع ہو گیا امرتسر سے، تو مرزا محمود صاحب ان کو تو اور تکلیف ہوئی. تو اس دوران کیا ہوا، ان کے جو دستے راز تھے مرزا محمود کے، ان کا نام تھا عبد الرحمن مصری صاحب. یہ عبد الرحمن مصری صاحب یہ ان کے بڑے قریبی اپنے مخلص ساتھی تھے. یہ اہل حدیث تھے، اور انہوں نے مصر سے بڑی یہ تعلیم بھی پائی تھی، اور یہ بڑے پڑھے لکھے تھے. اور یہ ہندو دھرم سے، یہ جس طرح ہمارے فیصل بھائی ہندو دھرم سے کنورٹ ہوئے ہیں نا، تو عبد الرحمن مصری صاحب بھی ہندو دھرم سے کنورٹ ہوئے تھے، اور بڑے مخلص تھے، انتہائی مخلص تھے. ان کا میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں، وہ خوبصورت تھے، وہ غالباً پتہ نہیں کشمیر سے تھے یا کیا تھے. ان کے اولاد بھی بڑی خوبصورت تھی، جن میں بیش ان کا بیٹا بشیر مصری اور ان کی بیٹی، ان کا نام عبد الرحمن تھا. اچھا، اس نے مرزا محمود کو کبھی کبھی لواطت بھی کر لیا کرتا تھا، لواطت کی عادت تھی ان کو. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بشیر مصری کے ساتھ جنسی تعلقات کر لیے قائم. بشیر مصری نے کیا کیا معلوم نہیں کیسے، یہ اس نے اپنے باپ کو شکایت لگا دی کہ اس طرح حضور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، بشیر مصری. اچھا، یہ بشیر مصری نے جب اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح یہ حضور جو ہیں اس طرح کرتے تھے. بشیر مصری صاحب تو ان کی عقیدت میں بہت اندھے تھے، اس قدر یعنی ان پہ ٹرسٹ تھا، وہ یہ قبول کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ بشیر مصری نے ان کو ڈانٹا ہے، اپنے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کہتے ہیں میں اس سے بڑا، یہ انہوں نے بشیر مصری صاحب نے بعد میں خط لکھے ان کو، میں وہ بعد میں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت ناراض ہوئے، اس قدر کہ ان کے بس میں چلتا تو اپنے بیٹے کو قتل کر دیتے. لیکن پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے بشیر مصری کی جان بچانی تھی، یہ اپنے باپ سے قتل ہونے میں بچ گئے، ورنہ وہ تو ان کو قتل کرنے والے تھے، وہ ان کو قتل کرنے والے تھے. خیر، اس کے بعد کچھ اور باتیں، کیونکہ ان کو بتایا ہوگا نا مصری صاحب کے جو دوست تھے عبد الکریم مبالے والے اور یہ دوسرا، تو اس کے بعد پھر مصری صاحب نے تحقیق کرنا شروع کر دی. اس وقت یہ مصری صاحب جامعہ کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور جب بھی جاتے کہیں مرزا محمود ان کو سارا کچھ اپنا چارج دے جاتے تھے. وہیں غالباً جب یہ لندن گئے ہیں، یہ مصری صاحب کو ساتھ لے گئے تھے لندن میں. جب انہوں نے اس وقت تو یہ نہیں گئے غالباً، اسی وقت یہ پیرس میں کہیں، میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ پیرس کے وہ اوپرا میں بھی گئے تھے. تو بہرحال جب انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ملوث پایا.
جی اب یہی بتا سکیں گے کہ قرآن مجید میں کیوں ایسی گندی تصاویر ہوتی تھی. ان کا شوق تھا. ان کی جو بہن مبارکہ وہ بڑے گندے رسالے دیکھا کرتی تھی، پڑھے کرتی، وہ گندے رسالے پڑھتی تھی. یہ بتایا کرتے تھے. یہ جو بہن بھائی ہے نا، یہ تو بڑا انجوائے کرتے تھے لائف کو. تو ایک دوسرے کو سیکسی کہانیاں سنانی. ظاہر ہے دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں وہ تصاویر قرآن میں آ گئی ہوں. اب اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکیں گے. یہ ان کی جماعت سے پوچھیں کہ لوگوں نے یہ کیوں تصاویر کیوں ایسے لکھا ہے. کیوں نہیں ان لوگوں نے ان کو جنہوں نے کتابیں لکھی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی. ایک آدھ قتل سے کچھ نہیں بنتا. ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے تھی. آج تک میں ان کو کہتا ہوں کہ جو بدبخت کے چھاپ رہے ہیں ان کے خلاف تم کیوں نہیں قانونی چارہ جوئی کرتے. تو جی میں کہہ رہا تھا جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ مرزا محمود نے تو ان کے درینہ ساتھی مصری صاحب جو کہ ہندو مذہب سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید بن چکے تھے، یعنی وہ چھوڑ کے آ گئے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان شروع کے اصحاب میں سے تھے. تو بہرحال انہوں نے جب تحقیق کرنا شروع کی پھر انہوں نے بڑی شرافت سے کام لیا. پھر بھی بچوں کو تو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے بڑے ادب سے اپنے پیر و مرشد اس وقت ان کا مرزا صاحب تو بہت ہو گئے تھے، اب ان کا بیٹا تھا ان کے نزدیک. اب یہی ان کا وہ بدکار خلیفہ پیر و مرشد تھا. اس کو بڑے پہلا خط جو انہوں نے لکھا بڑے ادب سے ان کو بتایا کہ اس طرح یہ باتیں اڑ رہی ہیں اور اس میں میرے بچے نے ایسے کہا ہے. پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ لگا کہ میری اپنی بیٹی بھی اس میں انوالو ہے. تو بہرحال آپ پر یہ الزام آ رہا ہے، آپ جو ہے اس کی صفائی پیش کریں. جماعت میں بڑی باتیں پھیل رہی ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا ایک ہفتے کے وقفے کے بعد کہ اس طرح میں نے اپنی تحقیق کی، میں نے ان کو سچا پایا اور میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان الزامات کی صفائی پیش کریں کہ آپ نے یہ کیا. مرزا محمود نے کوئی جواب نہیں دیا. آخری انہوں نے ایک وارننگ دی ان کو کہ اب میں معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں، میرا بچہ سچا ہے اور میری بیٹی بھی. بہرحال اس مصری صاحب کی بیٹی نے آئندہ کبھی شادی نہیں کی، وہ بیچاری فوت ہو گئی، جو بھی صاحب. تو اس پر کیا ہوا کہ پھر یہ بات آگے بڑھ گئی. یہ جب خطوط ان کو پہنچ گئے، خطوط پھر پبلش بھی ہوئے، تو مرزا محمود نے ایک خطبہ بڑکیلا دیا کہ یہ، اور ان کو کہا کہ یہ مصری فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے مصری، اور انہوں نے میرے کردار پہ یہ کیچڑ اچھالا ہے، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. انہوں نے ایک بڑکیلا خطبہ دے دیا. اچھا اس سے پہلے ایک فتنہ، اس کو فتنہ مستریہ کہتے تھے. وہ عبدالحق کے دور میں جو نا سکینہ اور ان کو یہ مستری کہا کرتے تھے، اور یہ مصری، یہ دو فتنے جماعت کے بڑے مشہور ہیں اور یہ ان کی تاریخ احمدیت میں یہ درج ہیں. یہ انکار نہیں کر سکتے. ان سے پوچھیں کہ وہ فتنہ مصریہ کیا تھا اور فتنہ مستریہ. جی محترم، یہاں میں ایک تھوڑا سا دخل اندازی کرنا چاہوں گی. یہ جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں یہ تو ساری کی ساری ان کتابوں میں موجود ہیں. تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق پر ربو کا راسپوتین، شہر صدوم وغیرہ میں. تو ہم اصل میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام تھا یہ اس کو تشکیل دینے کے پس پردہ کیا موٹیو سے، اور کیا یہ ایک ہی دفعہ بنایا گیا یا یہ آہستہ آہستہ تشکیل دیا گیا کہ اس کے ذریعے ایک طریقے سے لوگوں کو جکڑ لیا جائے، نہ صرف ان کو جسمانی طور پر بلکہ ان کو ایک طرح سے ذہنی اور دماغی طور پر بھی جکڑ لیا جائے کہ وہ اس جماعت سے باہر ادھر ادھر کبھی نکلنے کا یا جانے کا یا بغاوت کرنے کا یا اس سے ہٹ کے کچھ
کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ میں اصل میں یہ والے جو معاملات ہیں نا یہ جاننا چاہتی ہوں۔ مستری تو وہ تھے عبد الکریم ابالے والے اور محمد زاہد، میاں محمد زاہد، اور مصری صاحب کا یہ فتنہ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جب خطبہ دیا اور بہت بھڑکیلا کہ خلافت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تمہارے سامنے الزام لگ رہے ہیں تمہارے خلیفہ کے، تم چپ بیٹھے ہو، بہرحال اتنا بھڑکیلا تھا اس میں کہ ایک میرے جیسا جو ان پہ اندھی عقیدت رکھتا تھا وہ بدبخت، اس نے کیا کیا، جمعے کا دن تھا، دوپہر میں یہ آیا ہے، وہاں پر فخر الدین ملتانی تھے، کیونکہ فخر الدین ملتانی بھی بہت مطالبہ کر رہے تھے یہ ان کی فیور میں، عبد الرحمن مصری صاحب کی فیور میں، کہ حضور جو ہیں یہ صفائی پیش کریں۔ جی بات یہ ہے کہ یہ ایک دم سے تو کبھی کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب ایک دم سے آپ نے ایک جماعت پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے، خلیفہ مطلق العنان بن گئے ہیں اور اپنے سارے مذہب کے لوگ اکٹھے ایک سرکل میں اکٹھے کر لیا اور ان کے ساتھ عیاشیاں کی۔ انہوں نے جہاں اپنا چھوٹا سا سرکل تھا، اس چھوٹے سرکل کے بعد انہوں نے پوری جماعت کو اس نظام میں جکڑا۔ آپ پوچھیں گی وہ کیسے؟ انہوں نے ان عقائد کی بنا پر کہ جو انہوں نے اجرائے نبوت کا عقیدہ وہ بنایا کہ اب نئے نبی بھی آ سکتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو یہ احمدی تھے، جو قادیان والے تھے، یہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے، یعنی ان کے خلاف مسلمان، کیونکہ وہ جو تھے مسلمان ان سے نفرت کرتے تھے، ان کے خلاف وہ ظاہر ان کے خلاف وہ جہاد کرتے تھے کہ نہیں یہ کوئی اب نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، کوئی نبوت نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ مسلمانوں اور یہ جو قادیان کے احمدی ہیں ان میں ایک وہ برج بنا، وہ گیپ کر دیا، گیپ بنا دیا کہ یہ نفرت کا، کہ مسلمان جو ہے ان سے نفرت کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں میں رشتے بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی نہ تدفین پر آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور نہ بہرحال تمام وہ جو ارکان اسلام ہیں ان کو مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا۔ اور یہ ایک قسم کا وہ گڑھ بن گیا کہ وہ ان کو اپنے پروں کے نیچے انہوں نے کہا کہ ہم جماعت جو ہے ہم یونائٹڈ ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ رشتہ داریاں کریں گے، نہ کچھ، اور دوسرے یعنی دشمنی ہو گئی۔ پھر انہوں نے لاہوریوں سے تو ویسے نفرت تھی، پھر عقائد، اس سے یہ ان میں امپریشن یہ کریٹ کیا گیا کہ اب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ماریں گے، آپ کی پٹائی بھی ہوگی، آپ کو زبردستی اپنے عقائد میں لانا چاہیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ڈر کے رہتے تھے، اور اس ڈر کا انہوں نے فائدہ اٹھایا مرزا محمود نے۔ تو شروع میں تو چند لوگ آتے ہیں، تو جب چند لوگ آئے تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے سرکل میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں چند لوگ تھے، پھر وہ سرکل بڑا ہوتا گیا، اس طرح یہ برائیاں پھیل گئیں۔ اچھا جی، یہ جو مرزا عبد الحق جو تھے، یہ غالباً نہیں، عبد الحق نہیں، یہ عبد الکریم مبالغہ والا اور میاں زاہد، ان کو یہ مستری کیوں کہتے تھے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ غالباً یہ شاید یہ کام کرتے ہوں وہاں پر کنسٹرکشن کا، یہ گھر بناتے ہوں، یہ پتہ جو دو کسی، ایک تو مزدور ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو گھر بناتے ہیں ان کو مستری کہتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہوں، تو ان کو مستری کہتے تھے، یعنی گھروں کی تعمیر کرنا۔ اچھا، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے ساری بات گزر گئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ گیپ بنا دیا، کریٹ کر دیا، مسلمانوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، اور ڈر، پھر اس کے بعد ایک دو قتل بھی ہو گئے تو یہ ڈرتے تھے۔ تو وہ جو اندر ان کا سرکل تھا، اٹ واز اے کلوزڈ سرکل،
اس میں پھر یہ بدکاریاں کیا کرتے تھے. تو میں تو یہی سمجھا ہوں. اور اس میں پھر یہ بڑے بڑے جو ان کے لوگ تھے ان کے ذریعے پھر وہ ان بیچاری لڑکیوں کو یہ پھنسا کے لاتے تھے. حضور کو جا کے جب ملتے تھے تو لڑکیاں جو تھیں نا وہ ان کو کہتی تھی آپ میں حضور کی لونڈی ہوں. جی اپنا سوال بتائیے. یہ لونڈی والا بھی سلسلہ وہ. جی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اجی جو تھا یہ مرزا محمود کا بیٹا تھا جس کا پورا نام مرزا اظہر تھا. اب یہ کون سی بیوی سے پیدا ہوا میں آپ کو یہ کل بتاؤں گا. یہ جیسے میں مثال دیتا ہوں, مرزا ناصر کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا امت شکور, اس کو شکری کہا کرتے تھے. اور اسی طرح اور دوسرے ادھر ادھر یہ ناموں کو بگاڑ کے لیا کرتے تھے. اور جس طرح وہ آپ دیکھیں گی کہ جو مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا جس کا انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا, اس کو اس کی ماں کو کہا کرتے تھے, یہ چونکہ بڑا لڑکا تھا تو اس کو کیا کہا کرتے تھے, یہ پجے کی ماں. عموماً ہمارے معاشرے میں ہماری جو پرانی عورتیں تھیں وہ اپنے خاوند کو نام سے نہیں بلایا کرتی تھی. اسی طرح جو مرد ہیں وہ اپنے بیٹے کی مناسبت سے اپنی بیوی کو بلایا کرتے تھے, ایسے نہیں ہیلو ہائی ڈیئر ہائی میم, یہ نہیں, یا جو بھی وہ اس کو بلایا کرتے تھے پجے کی ماں, یعنی فضل کی ماں. تو اسی طرح ان کے خاندان میں نام کو بگاڑ کر لینے کی عادت تھی. اچھا یہ مجھے سوال آپ کا یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے. ون کوسچن کیم دیٹ واز the same person who gone nearly a mental type. Is that a mental type or what? And at one stage people started to provide him food. I don't know یہ کس کے بارے میں ہے, یہ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. یہ آپ مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ بتا دیں. جی محترم, میں نے چیک کر لیا ہے. یہ سب سے پہلی بیوی جو تھی خلیفہ رشید الدین صاحب کی جو بیٹی تھی سیدہ محمودہ بیگم, ان سے پیدا ہوئے صاحبزادہ مرزا اظہر احمد صاحب, اور ان کی ولادت ہوئی تھی 14 ستمبر 1930 کو, یہ پتہ چلا ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ مرزا ناصر کے بھائی تھے, سب سے چھوٹے بھائی تھے مرزا ناصر اور ناصرہ, یعنی یہ مرزا مسرور احمد صاحب کے ان کی امی کے بھائی, ان کے ماموں تھے کیا؟ ہاں, کیا یہ مرزا اجی مرزا مسرور صاحب کے ماموں تھے؟ ممکن ہے, آپ بالکل ٹھیک ہوں. جی بہت بہت شکریہ مجھے یہ انفارمیشن دینے کا, میں نوٹ کر لوں گا. وہ بچہ 14 ستمبر 1930 کو پیدا ہوا سیدہ محمودہ بیگم کے وطن سے. اور یہ ان کے بڑے بھائی مرزا ناصر, آپ دیکھ لیں مرزا ناصر کتنے گورے چٹے تھے ماشاءاللہ, بڑی اچھی پرسنالٹی تھی. اور بہرحال لیکن ایک چیز تھی کہ مرزا ناصر کو اپنے گھر میں بڑا وہ ڈفر کہا کرتے تھے, ان کو ڈفر علی خان کر کے بلایا کرتے تھے. ہاں, اور ناصرہ کے بارے میں تو ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ تو مرزا محمود نے جب یہ وہ پٹھان سے خوش ہو گئے تھے تو جب انہوں نے بہت اچھے کشتے لا کے دیے تھے تو ان کو پیش کر دی گئی, اور یہی وہ ناصرہ تھی جس کے بارے. جی ایسا ہے کہ یہ جو خاتون تھی سیدہ محمودہ خاتون صاحبہ, ان سے ہی پیدا ہوئے تھے یہ بچے, بہت سارے تھے, یہ 9 بچے تھے, بلکہ وہ 10واں میرا خیال ہے وہ تھے جو شروع میں فوت ہو گئے تھے, مرزا نصیر احمد صاحب جن کا نام رکھا گیا تھا. اس کے بعد مرزا ناصر احمد, صاحبزادی ناصرہ بیگم, مرزا مبارک, مرزا منور صاحب, پھر صاحبزادی عبدالعزیز صاحبہ, پھر مرزا حفیظ صاحب, پھر مرزا انور صاحب, پھر مرزا اظہر صاحب, اور پھر مرزا رفیق احمد صاحب. محترم مشتاق صاحب, ایک ممبر نے سوال کیا ہے کہ جو اجی کی ریگارڈنگ بات چیت چلی ہے گروپ میں,
تو انہوں نے اپنی جانکاری کے لیے پوچھا ہے، انہیں کسی کے ریگارڈنگ جانکاری ہوگی کہ اجی نام کا ہی کوئی پرسن تھا اور وہ ایک اسٹیج پہ آ کے مینٹل ٹائپ ہو گیا تھا اور عجیب سی باتیں کرتا پھرتا تھا گلیوں میں، سڑکوں پہ، اور لوگوں نے پھر اس کا کھانا وغیرہ بھی دینا شروع کر دیا تھا ترس کھا کر۔ یہ سب مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ ناصرہ کی شادی وہ غیور پٹھان سے ہو جائے، کیونکہ غیور پٹھان اس کا بیٹا تھا جس نے، اس پٹھان کا بیٹا تھا جس نے مرزا محمود کو وہ اعلیٰ قسم کے خشتے پیش کیے۔ تو اس پہ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ میں کیا کہوں مجھے بات سمجھ نہیں آتی، میں کہاں سے میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی جی۔ بہرحال یہ ان کی شادی وہ چاہ رہے تھے کہ غیور سے، کیونکہ غیور خود بڑا خوبصورت سا لڑکا تھا، مرزا بشیر احمد ایم میں ان کو لواطت کی عادت تھی تو یہ ان پہ عاشق تھے، یہ ان کو دیکھا کرتے تھے چھت کے اوپر سے جہاں کے۔ بہرحال یہ پھر کسی وقت میں سناؤں گا جی، اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہاں فیصل بھائی کہ وہ مینٹل ہو گیا تھا ایسی بات تو نہیں تھی، وہ تو خلیفے کا بیٹا تھا، ہاں وہ تو خلیفے کا بیٹا تھا، یعنی ان کا بھائی بھی تھا، ایک خلیفے کا بیٹا تھا دوسرے خلیفے کا بھائی تھا، جو بھی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے علم میں بات نہ ہو۔ مطلب ویسے میرا خیال ہے کہ جس کو ایسی عادتیں ہوں اسے اپنے نام کے ساتھ سے غیور اصولاً ہی ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو آج ہمارے یہ ماموتی بھائی جو خلافتی بھائی ہیں ان کو پسند نہیں آ رہی ہوگی، وہ تو دل سے خواہش کر رہے ہوں گے کہ کوئی کاش کہ کوئی ایسا وقت آئے یا بیان کرنے والے کا ہم تو گلا دبا دیں، لیکن وہ میرے گلا دبانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ان کو لکھیں، ان کو ان کے سمجھائیں کہ جنہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں ان کی باز پرس کریں، ان کو، ان کے جو لواحقین ہیں جو بعد میں آئے ان کو پکڑیں، ان پر بڑے بڑے یہ لاسوٹ کریں کہ انہوں نے ہمارے خلیفہ ثانی پر اس قدر غلیظ الزامات لگائے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل جو ہے نا میں آپ کو وہ مصری صاحب نے جو 3 خط لکھے تھے اس کے بعد ہوا کیا تھا، یہ فخر الدین ملتانی صاحب کا قتل کیسے ہوا۔ نہیں محترم مشتاق صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ احمدی جماعت ممبرس میں بہت زیادہ قابل، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ماشاءاللہ لوگ ہیں اور صبر و تحمل والے ہیں میکزیمم، اور وہ یہ سب باتیں سن رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ناراضگی تھی۔ الزام تو لگتے رہتے ہیں سر، ظاہر سی بات ہے کہ 150 سال سے لگتے چلے آ رہے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد سیشنز شروع کرنے جا رہے ہیں احمدیز نظام جماعت ممبر سے، اور وہ انشاءاللہ ایک ایک بات پر اپنے پوائنٹس بہت واضح طور پر رکھیں گے۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں، یہ تو الزام ہے تو الزام تو لگاتے ہی ہیں سر لوگ۔ تو مختصراً میں یہ کہہ دوں گا کہ جب یہ بڑکیلا خطبہ آیا تو ایک صاحب جو شیلے وہ بھرے بازار میں انہوں نے فخر الدین ملتانی جو کہ وہ بہت زیادہ مطالبہ کر رہے تھے خلیفہ ثانی سے کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ صفائی پیش کریں، ایک مصری صاحب تو شاید وہاں سے چلے گئے تھے، وہ تو چلے گئے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ ان پہ حملہ کروائے گا، اور بعد میں کچھ جب حملے ہوئے تو وہ فخر الدین ملتانی صاحب کو چاقو لگے جو 4-5 دن کے بعد اسپتال میں وہ فوت ہو گئے۔ اور وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر تھا بٹالہ کا، امرتسر کا، جو بھی تھا جس ایریا کے، اس نے ان کے خطبے پر پابندی لگا دی، یہ روک جی اجالا، بالکل اس کا نام تو غیور پٹھان تھا۔ انہوں نے غیور پٹھان کو پھر عادتیں ڈال دی تھی دوائی، یہ منشیات پہ لگا دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جو بشیر احمد ایم اے تھا وہ تو ان کے عاشق تھے، وہ بہت زیادہ لواطت کے رسیہ تھے اور یہ خوبصورت سا لڑکا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی صحت برباد ہو گئی، یہ لڑکا جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ناصرہ بیگم کی شادی ہو گئی، ناصرہ بیگم کی انہوں نے شادی کروائی مرزا مسرور صاحب کے والد مرزا منصور صاحب کے ساتھ۔ وہ بھی بڑی عجیب سی پرسنالٹی کہتے ہیں، بہرحال وہ بھی ایک عرصہ تک ربوہ میں ناظر اعلیٰ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے ظالم تھے وہ،
لوگوں کو ہاکیوں سے مارا کرتے تھے. یہ پورا خاندان ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نفسیاتی ہے. مجھے بتایا گیا کہ ان کے والد مرزا مسرور کے والد بہت ظالم تھے. یہ لوگوں کو مارا کرتے تھے ہاکیوں سے, ٹانگیں توڑا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ آج بھی کچھ لوگ, جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں پروفیسر سمیع اللہ سیال, اللہ کرے آج بھی زندہ ہوں, کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وکٹم یہ تھے, یہ ٹانگیں توڑتے تھے اپنے ہاتھ میں. پھر جو یہ ربوہ ریلوے اسٹیشن کا واقعہ ہوا, مار کٹائی, اس کو آرگنائز یہ مرزا مسرور صاحب کے والد صاحب نے کروائی. تو وہ بڑی منظم پٹائی ہوئی تھی, جس میں بعد میں یہ ہمیں وہ ان کے انجام ہمیں بھگتنا پڑا. ہمارے بیچارے جو معصوم احمدی تھے وہ بیچارے مارے گئے, ان کے گھر جلائے گئے. تو یہ ساری کرتا دھرتا اسی خاندان کا ہے. جی سر, میرا بھی یہ خیال ہے کہ آج یہی سب کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ان کے مظالم میں آپ کو نیکسٹ سیٹنگ میں بتاؤں گا. محترم, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کی ریپوٹیشن ایسی ہو تو پھر کہ مطلب اس کو خود اس کے والد نے کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا ہو, تو اس کے بعد کوئی یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس سے شادی کرنے پہ کیوں تیار ہوگا؟ جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں نے آپ کے سامنے وہ ان کی مثال دے دی, سکینہ کی, جس کی شادی عبدالحق صاحب سے کی گئی. یہ عبدالحق صاحب یہ سرگودا میں رہتے تھے, ربوہ سے باہر ہوتے تھے. ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ, اور واقعی ان کو نہیں پتہ تھا کہ مرزا محمود اس قدر کرپٹ ہے. اسی طرح یہ ایسی جگہوں پر شادیاں کرتے تھے جہاں پر ان کے کرتوت نہ پہنچے ہوں, یا پھر ایسے مولوی جن کے ساتھ یہ کر کے جس عورت کی انہوں نے عزتیں برباد کی ہوں, اس کی یہ بعد میں شادی بھی کرا دیتے تھے. لیکن ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی تھی. ان میں شرح طلاق بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے. اور مجھے نہیں پتا, جیسے اب آپ امریکہ میں آئیں یا ویسٹ میں آئیں, آپ کو کوئی ورجن لڑکی نہیں مل سکتی. کیوں کہ ماحول ایسا ہے. اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت میں اب آپ کو اگر کسی ورجن کی ضرورت ہو, ورجن کی کیا کہتے ہیں, ورجن تلاش کریں تو آپ کو نہیں ملے گی. تھینکس, جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب. شاید مغل میم کو ایک آدھ سوال کر رہی ہیں, تو پلیز وہ دیکھ لیجیے گا, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آج کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی.